بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ 1760 کا ہندوستان ہے۔ دہلی سے کوئی 2200 کلومیٹر دور جنوبی ہندوستان کا ایک شہر سرنگا پٹم۔ اس شہر کے ایک مینار پر بنے کمرے میں ایک عجیب سی سرگرمی جاری ہے۔ ایک 10 سالہ لڑکا بڑی جان فشانی سے ایک ریتی کی مدد سے کھڑکی کی سلاخیں کاٹ رہا ہے، اور اس کے پاس ہی اس کا 5 سالہ بھائی بیٹھا ہے، وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور مایوسی ہے۔ بڑے لڑکے نے کھڑکی کی سلاخیں کاٹی، پھر کھڑکی سے ایک رسی باندھ کر نیچے لٹکا دی۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو پیٹھ پر لادا اور رسی کے ذریعے نیچے اتر گیا۔ کچھ ہی دیر میں سارے سرنگا پٹم میں ہاہاکار مچ گئی کہ باغی جرنیل کے دونوں قیدی بیٹے فرار ہو چکے ہیں۔ یہ سلاخیں کاٹنے والا ننھا بہادر ٹیپو سلطان تھا، جس کے نام سے انگریز اپنے بچوں کو ڈرایا کرتے تھے، اور دوسرا چھوٹا بچہ اس کا چھوٹا بھائی کریم تھا۔ اب یہی ننھا سلطان اپنے بھائی کے ساتھ دشمنوں سے چھپتا پھر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ٹیپو کا والد حیدر علی، جو میسور کے راجہ کا سپہ سالار تھا، اپنے مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے باغی قرار پا چکا تھا۔ اب وہ شہر سے فرار تھا اور اس کے بیٹوں کو قید کر لیا گیا تھا، لیکن وہ بھی قید سے فرار ہو چکے تھے۔ لیکن ان کے لیے سرنگا پٹم سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ پھر اچانک ایک غیبی مدد آن پہنچی، اور یہ غیبی مدد تھی ہولی کا تہوار۔ حیدر علی کے ہمدردوں نے ٹیپو اور اس کے بھائی کو ہولی کے رنگوں میں رنگ دیا۔ انہوں نے چہرے پر شیر کا ماسک پہن لیا، اور پھر دونوں بھائی کسی کے نظروں میں آئے بغیر ہی شہر سے نکل گئے اور اپنے باپ سے جا ملے۔ اس انتہائی فلمی انداز کے فرار کے 1 سال کے اندر اندر ٹیپو کا باپ حیدر علی میسور کا حکمران بن چکا تھا، اور ٹیپو ولی عہد۔ لیکن حیدر علی کا 21 سالہ دور حکومت دشمنوں سے جنگ و جدل میں ہی گزر گیا۔ 1782 میں حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو تخت نشین ہوا تو یہی مسائل اسے وراثت میں ملے۔ میسور کی حکمرانی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بستر تھی، اور اس کی وجہ تھی ریاست میسور کے 3 انتہائی خطرناک دشمن۔ میسور کے جنوب میں ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریزوں کی حکومت تھی، جن کا جنوبی ہندوستان میں فوجی مرکز مدراس تھا، جو اب چنائی کہلاتا ہے۔ مشرق میں حیدرآباد دکن کی ریاست تھی، جو اب آندھرا پردیش کا حصہ ہے، جبکہ شمال کی طرف مراٹھے تھے، جن کی سلطنت میسور کی سرحدوں سے دہلی تک پھیلی ہوئی تھی، اور مغرب میں تھا سمندر، یعنی کسی طرف سے ٹیپو کو کوئی مدد مل سکتی تھی اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ اس خطرناک جغرافیہ کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ میسور ہندوستان کی دولت مند ریاستوں میں سے ایک تھی۔ مسالہ جات کی پیداوار اور کپڑے کی صنعت یہاں خوب پھل پھول رہی تھی۔ میسور کے شہریوں کی آمدن باقی ہندوستان کے لوگوں سے 5 گنا زیادہ تھی۔ تو ایسے میں میسور کے تینوں طرف پھیلے دشمنوں کا واحد مقصد سونے کی اس چڑیا میسور پر قبضہ کرنا تھا، اور ٹیپو سلطان بھی اس سے بے خبر نہیں تھا۔ اس کے لیے جنگ کے ذریعے میسور کا دفاع کرنا اب ضروری ہو چکا تھا۔ سلطان کو آخر یہ جنگ کرنا ہی پڑی۔ اس جنگ میں اس نے اپنے دشمنوں کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ لوگ اسے شیر میسور کہنے لگے۔ اس کے بعد جنگوں کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ اس سلسلے کی پہلی جنگ ہوئی تھی جو اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی، یعنی انگریزوں سے جنگ، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے میسور پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے دوران ہی ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی وفات بھی ہوئی تھی۔ ٹیپو کی جگہ کوئی اور ہوتا تو باپ کی موت اور دشمنوں سے جنگ اس کے اعصاب شل کر دیتی، اور یہ ریاست اس وقت ختم ہو جاتی۔ لیکن ٹیپو نے تخت نشین ہوتے ہی ایک کے بعد ایک انگریزی لشکر کو دھول چٹائی۔ ٹیپو ہندوستان کے لوگوں کا ہیرو بن چکا تھا، لیکن برطانیہ میں صفحے ماتم بچ گئی تھی۔ انگریزوں نے طے کر لیا تھا کہ اگر ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ٹیپو کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ میدان جنگ میں تو ٹیپو کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیوں نہ اسے غداروں کے ذریعے شکست دی جائے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد انہیں ٹیپو کے دربار سے غدار ملنے لگے تھے، اور اس غدار فیکٹری کا خریدار تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا نیا گورنر لارڈ کارنوالیس۔ یہ شخص بہت مکار تھا، اور دشمن کو میدان جنگ میں ہرانے سے زیادہ اسے اپنے گھر میں کمزور کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس نے ٹیپو سلطان کی ریاست کے بااثر وزیروں اور جنرلوں کو خریدنا شروع کیا، اور ان غداروں کا سرغنہ تھا ایک بااثر وزیر میر صادق۔ جی ہاں ناظرین، وہی میر صادق جو غداری کا استعارہ بن چکا ہے، اور اب رہتی دنیا تک جو بھی اپنے ملک اور قوم سے غداری کرے گا اسے میر صادق کہا جائے گا۔ پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان میں بھی اس نام کی گونج بار بار سننے کو ملی ہے۔
جب انگریزوں کو یقین ہو گیا کہ میر صادق اور دوسرے غداروں کی ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ ہے تو اس نے مراٹھوں اور نظام دکن کو اپنے ساتھ ملا کر میسور کا محاصرہ کر لیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ ٹیپو سلطان کے جانثار دلیری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انگریزوں نے پسپائی اختیار کر لی، وہ شکست کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ ٹیپو سلطان فیصلہ کن حملہ کرنے ہی والا تھا کہ اس کی فوج میں موجود غداروں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے حملے کی تفصیلات دشمنوں تک پہنچا دی، جس کی بدولت وہ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ دشمن نہ صرف ٹیپو کے حملے سے بچ نکلا بلکہ اس نے ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے ٹیپو سلطان کے مرکز سرنگا پٹم پر چڑھائی کر دی، لیکن سرنگا پٹم سے 15 کلومیٹر کی دوری پر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی فوج تھک چکی تھی اور ٹیپو کے چھاپہ مار دستوں نے انگریزوں کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی تھی۔ کارنیوالس کو احساس ہو گیا تھا کہ ان حالات میں اس نے ٹیپو کی فوج پر حملہ کیا تو اسے ذلت امیر شکست کا مزہ چکھنا ہوگا، چنانچہ اس نے مزید لڑائی کا خیال چھوڑا اور اپنی فوج کے ساتھ بنگلور کی طرف بھاگ نکلا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں ٹیپو نے اپنی زندگی کی بہت بڑی جنگی غلطی کی تھی۔ غلطی یہ ہے کہ اس نے بھاگتی ہوئی اور شکست خوردہ انگریزی فوج کا پیچھا کر کے اسے تباہ کرنے کے بجائے اسے نکل جانے کا موقع دیا۔ اس غلطی کا خمیازہ پہلے میسور اور پھر سارے برصغیر کو غلامی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ کارنیوالس جلد ہی مرہٹوں اور نظام سے جا ملا، پھر یہ تینوں اتحادی یعنی انگریز، مرہٹے اور نظام خوب تیاری کے ساتھ دوبارہ سرنگا پٹم پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ اب ٹیپو کو احساس ہوا کہ وہ انگریزوں کو بھاگنے کا موقع دے کر ایک ناقابل تلافی غلطی کر چکا ہے، لیکن اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ محاصرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سخت سے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں ٹیپو نے ہار مان لی اور صلح کی درخواست کی۔ لارڈ کارنیوالس نے صلح کے بدلے میں ٹیپو سلطان سے میسور کی آدھی سلطنت اور 8 کروڑ روپے تاوان جنگ وصول کیا۔ انگریز کے ہاتھوں شکست کیے ٹیپو اور اس کے سلطنت پر 2 فوری اثرات مرتب ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ٹیپو سلطان پر انگریزوں سے بدلہ لینے کا ایک جنون سوار ہو گیا۔ ٹیپو نے طے کر لیا کہ وہ جب تک انگریزوں کو شکست نہیں دے گا وہ پلنگ پر نہیں سویا کرے گا بلکہ فرش پر سوئے گا، اور اس نے ایسا کیا بھی۔ اس نے کھلونا گھڑی بھی تیار کروائی جس میں ایک شیر ایک برطانوی فوجی کا غلط بوجھ رہا تھا، اور یہ گھڑی آج بھی لندن کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ ٹیپو سلطان گھڑی کو دیکھ کر دشمن سے بدلے کی ترکیبیں سوچتا رہتا۔ جنگ کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ ٹیپو کے وفاداروں نے بھانپ لیا کہ اب ٹیپو اور اس کی سلطنت کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس لیے وہ سلطان سے دور دور ہونے لگے۔ شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں ہندوستان میں آزاد ریاستوں کا قائم ہونا اور ٹوٹنا ایک عام سی بات تھی۔ چنانچہ کسی ریاست سے وفاداری کے لیے ایک ہی شرط تھی کہ وہ طاقتور ہو اور وہاں کے لوگوں کو وہاں اپنا مستقبل محفوظ نظر آئے۔ لیکن جب ریاست کمزور پڑ جاتی تھی تو اس کے وفادار پارٹیاں بدل لیا کرتے تھے اور کسی طاقتور گروہ یا ریاست سے مل جاتے تھے، اور یہ اس دور کے ہندوستان کی انتہائی تلخ سچائی تھی جس نے آخرکار سارے خطے کو انگریزوں کا غلام بنا دیا۔ یہاں یہ بات بتانا بھی اہم ہے کہ ٹیپو سلطان کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کے ایک بیٹے میں بھی یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ان خراب حالات میں ٹیپو کا بہترین جانشین ثابت ہو۔ چنانچہ جس ریاست کا حکمران بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہو اور وہ ریاست آدھا علاقہ کھو چکی ہو، طاقتور دشمنوں سے گھری ہو اور اسے ایک مضبوط جانشین کی امید بھی نہ ہو، اس کا زیادہ دیر تک برقرار رہنا صرف ایک معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ لیکن ٹیپو سلطان معجزے کی امید ہی لگائے بیٹھا تھا، اور اس کی امید تھی برطانیہ کے بدترین دشمن فرانس سے، جو ماضی میں ٹیپو سلطان کا اتحادی بھی رہ چکا تھا۔ ٹیپو نے فرانسیسی جنرل نپولین بوناپارٹ کے پاس اپنا سفیر بھیجا تھا اور مدد کی درخواست کی تھی۔ نپولین نے ٹیپو کو ایک جوابی خط میں مدد کا یقین دلایا تھا، لیکن یہ خط راستے میں انگریز جاسوسوں نے پکڑ لیا، اس لیے انگریزوں نے فرانس کا راستہ روکنے کا فیصلہ کر لیا، اور آخرکار برطانیہ کی بحریہ نے فرانس کو شکست سے دوچار کر ہی دیا۔ اس شکست کے بعد ہندوستان میں کمپنی سرکار نے سکھ کا سانس لیا۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے لارڈ کارنیوالس کو واپس بلا کر لارڈ ویزلے کو گورنر جنرل بنا دیا۔ یہ شخص اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم کا دوست تھا۔ دونوں دوست چاہتے تھے کہ ہندوستان پر مکمل قبضہ کیا جائے، اور ان کی نظر میں ٹیپو سلطان ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔
چنانچہ لارڈ ویزلی ٹیپو سلطان کے خلاف جنگ کا ذہن بنا کر ہندوستان پہنچا۔ اس نے آتے ہی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ برطانیہ سے تازہ دم فوجی دستے بھی اس کی مدد کے لیے پہنچنے لگے، لیکن لارڈ کو ٹیپو کے خلاف کسی بڑی فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ لارڈ ویزلی نے ٹیپو کے غداروں سے طے کر لیا تھا کہ وہ کہیں بھی میسور کی فوج کو انگریزوں کا مقابلہ نہیں کرنے دیں گے۔ میسور کے غداروں نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ جیسے ہی حملہ شروع ہوگا وہ ہتھیار ڈال دیں گے، یعنی اس جنگ کا نتیجہ پہلے سے فکس تھا۔ چنانچہ فتح کا پورا یقین کر کے لارڈ ویزلی اپنے اتحادیوں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑا اور صلح کا معاہدہ توڑ دیا۔ فروری 1799 میں انگریزی فوج اور اس کے اتحادی چاروں طرف سے میسور پر حملہ آور ہو گئے۔ ٹیپو نے حملہ آور انگریزوں کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کیے، لیکن کمانڈروں نے دشمنوں پر حملے کا ہر موقع ضائع کر دیا۔ اپنے کمانڈروں کا یہ انداز دیکھ کر میسور کے سپاہی سوال کرتے تھے کہ جب دشمن زد میں ہے تو حملہ کیوں نہیں کیا جا رہا، لیکن انہیں یہ جواب دے کر چپ کرا دیا جاتا تھا کہ یہ سلطان ہی کی حکمت عملی ہے۔ لیکن حقیقت میں غداروں نے شیر میسور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے دشمن کے سامنے پھینکنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن اس صورتحال میں بھی ٹیپو سلطان ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک موقع پر وہ خود فوج لے کر نکلا اور اس نے انگریز جنرل حیرت کے چھکے چھڑا دیے۔ لارڈ ویزلی نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں ٹیپو کے ماہر جنرل ہونے کا اعتراف کیا ہے، لیکن ٹیپو کے غدار افسر یہاں بھی انگریزوں کی مدد کو پہنچ گئے۔ وہ جان بوجھ کر ٹیپو کے فوجی دستوں کو دشمن کی توپوں کی زد میں لے کر آتے تھے۔ اس طرح ٹیپو کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور اس نے پیچھے ہٹ کر سرنگا پٹم میں دفاعی پوزیشن لے لی۔ حملہ شروع ہونے کے صرف 2 ماہ بعد ہی انگریزوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا تھا۔ ایسے میں غداروں نے دشمن کو بتا دیا کہ شہر کی حفاظتی دیوار کا کون سا حصہ کمزور ہے۔ انگریزوں نے اس دیوار کو نشانہ بنایا اور وہاں ایک بڑا شگاف بن گیا۔ 3 مئی 1799 کی رات سلطان کے وزیر میر صادق نے فصیل سے باہر آ کر انگریزوں سے خفیہ میٹنگ کی۔ طے یہ پایا کہ اگلے روز دوپہر تک انگریز اسی شگاف پر دھاوا بول دیں گے، جبکہ میر صادق وہاں موجود فوج کو پہلے ہی ہٹا چکا ہوگا۔ پھر 4 مئی کا سورج طلوع ہوا۔ نجومی نے ٹیپو سلطان سے کہا کہ آج کا دن آپ کے لیے انتہائی مشکل اور بدشگون ہے، آپ فوج کے ساتھ رہیں اور خیرات کریں۔ لیکن جب دوپہر کو سلطان کھانا کھانے بیٹھا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے توپ خانے کا کمانڈر سید غفار شہید ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ٹیپو سلطان فوج کی پوزیشن کا جائزہ لینے کے لیے قلعے سے باہر نکل آیا۔ سلطان قلعے سے باہر نکلا تو غداروں نے دروازے اندر سے بند کر دیے تاکہ ٹیپو سلطان پھر واپس قلعے میں نہ آ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ سید غفار کی شہادت بھی ایک سازش کے تحت ہوئی تھی تاکہ یہ خبر سن کر سلطان جوش میں قلعے سے باہر نکلے۔ یوں یہ ساری کارروائی بھی ایک بہت بڑا ڈرامہ تھی۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، سلطان اب قلعے سے باہر آ چکا تھا۔ دوسری طرف میر صادق اور دوسرے غداروں نے فوج کو تنخواہ دینے کے بہانے دیوار کی شگاف سے پیچھے ہٹا لیا تھا۔ اب میدان خالی تھا۔ انگریز فوج شگاف سے اندر داخل ہونے لگی۔ اس موقع پر سلطان نے انگریزوں سے آخری بار 2 ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان کے ساتھ مٹھی بھر سپاہی تھے۔ اس نے خدمتگار سے بندوق لی اور انگریزوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے مٹھی بھر ساتھی بھی جان توڑ کر لڑے، لیکن جلد ہی یہ آخری وفادار ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ خود سلطان کو گولیاں لگی اور وہ زخمی ہو گیا۔ ایک ملازم نے کہا، حضور انگریزوں کو بتا دیں کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کا احترام کریں گے۔ لیکن تب ٹیپو سلطان نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں امر ہو گئے۔ اس نے کہا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ شیر میسور تب تک لڑتا رہا جب تک وہ بے بس ہو کر گر نہیں پڑا۔ انگریز اس وقت نہیں جانتے تھے کہ قلعے کے دروازے کے باہر لڑنے والا یہ شخص ٹیپو سلطان ہے۔ سلطان جب گرا تو ایک لالچی انگریز اس کی کمر سے بندھی ہیروں کی پیٹی اتارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن سلطان ابھی زندہ تھا۔ اس نے تلوار کے وار سے انگریز سپاہی کی ٹانگ اڑا دی۔ انگریز نے پلٹ کر گولی چلائی جو سلطان ٹیپو کے سر میں لگی۔ ہندوستان کی آخری امید ٹیپو سلطان شہید ہو چکا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ میر صادق اور دوسرے غداروں کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ وہی ہوا جو ایک غدار کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، یعنی ذلت کی موت۔ قلعے میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ میر صادق اور دوسرے غداروں نے فوج کو دھوکے سے شگاف سے ہٹایا تھا۔ اس خبر کے پھیلنے پر سپاہی مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے گولیاں مار کر میر صادق اور دوسرے غداروں کو ہلاک کر دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انگریزی فوج شہر پر قابض ہو چکی تھی اور میسور کے سلطان کی لاش قلعے کے دروازے پر پڑی تھی۔ ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سرنگا پٹم میں ہی دفن کیا۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر 49 برس تھی، اس لیے اسے 49 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ دوسری طرف ننگے قوم، ننگے وطن میر صادق کی قبر کے پاس سے گزرنے والے اس کی قبر پر جوتے مارتے ہیں اور پتھر پھینکتے ہیں
اور یہ رہتی دنیا تک ہوتا رہے گا۔